الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبه قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن أبي بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. به قال حدثنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ سمعه منه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتباذلين في والمتزاورين في. یہ 2-3 احادیث ہیں. پہلی حدیث کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ محبت اور تعلق، اور دوسری 2 احادیث کا موضوع ہے بندوں کا آپس میں تعلق اور محبت ایمان کی وجہ سے. بندے آپس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا ایک طریقہ، ایک راستہ اور اس کی ایک وجہ ہی بھی. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا کئی راستے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. یقیناً اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو توبہ کرنے والے، گناہ کر کے گناہ سے واپس ہونے والے یا استغفار کرنے والے. ظاہر ہے کہ گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے، اور گناہ کرنے والوں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو گناہ سے توبہ کرنے والے ہیں، چاہے وہ بار بار غلطی انسان سے ہوتی ہے اور بار بار انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تواب بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہونے والا، واپس ہونے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے. ان اللہ هو التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ بھی تواب ہے. اللہ تعالیٰ کے تواب ہونے کا معنی یہ ہے کہ بندہ جب بھی گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ انسان پر توجہ کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ انسان سے غلطی ہو گئی اور ایک دفعہ معاف فرمایا اور پھر جب اس نے معافی مانگی تو کہا کہ یار تم ہمیشہ اس طرح کرتے ہو. جس طرح انسان جب غلطی کرتا ہے اور دوسرے سے معافی مانگتا ہے تو ایک دفعہ وہ معاف کرتا ہے، پھر دوسری دفعہ پھر آخر اسے کہتا ہے یار تم نے تو مذاق بنا دیا، تم ہمیشہ غلطی کرتے ہو پھر کہتے ہو معافی. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں. جب انسان دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے میرے بندے، ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے اس بندے کو پتہ ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ غلطی کے نتیجے میں معافی مانگنی چاہیے، اس لیے میں اس کو معاف کرتا ہوں.
پھر جب دوبارہ وہ غلطی کرتا ہے اور دوبارہ معافی، پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے میرے بندے کو علم ہے، میرے بندے کو پتہ ہے کہ میرے علاوہ اسے کوئی رب نہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، تواب ہے۔ تو توبہ اور استغفار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار فرماتے تھے۔ 100 دفعہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کرتے ہوئے لوگوں نے گن لیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہے کہ میں روزانہ 100 دفعہ اللہ تعالیٰ سے معافرت طلب کروں، تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور جو لوگ اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں، طہارت پسند لوگ، نظافت پسند لوگ، صفائی پسند لوگ، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ ہمارے بر صغیر میں کچھ لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے، کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ نہیں گندے لوگ۔ بچپن میں ہمیں یاد ہے ہم جب چھوٹے اسکول جانے والے تھے تو کسی ایسے فقیر کو دیکھتے جو کہیں گندا پڑا ہوتا تھا تو بچے یہی کہا کرتے تھے، ہمارے دماغ میں یہ بات ڈالی گئی تھی، پھر کیسے ڈالی گئی؟ یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، یہ گندے لوگ جو نظر آتے ہیں نا، ان کو اس طرح نہ، یہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور ہم ایسا احترام دل میں رکھتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی بید بھی نہ ہو جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نظافت کو پسند فرماتا ہے، طہارت کو، صفائی کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ تعالیٰ جمیل یحب الجمال، صفائی پسند ہے اللہ تعالیٰ۔ نظیف یحب النظافہ، نظافت کو پسند فرماتا ہے، صفائی ستھرائی کو پسند فرماتا ہے۔ نظفوا افنیتکم وساحاتکم، گھروں کے قریب آس پاس کے علاقوں کو صاف رکھو، لا تشبہوا بالیہود، یہود کی طرح نہ بنو کہ وہ اپنے گھروں میں گندگی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پسند کے ذرائع ہیں، اسباب ہیں، طہارت، توبہ۔ سورہ صف میں ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بالکل سی سپلائی ہوئی دیوار بن کے لڑتے ہیں، منظم ہو کر لڑتے ہیں، ڈٹ کر لڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے تو ذرائع ہیں، مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ لیکن ایک ذریعہ اس کا یہ بھی ہے جو یہاں پہ حدیث میں بیان کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، اور ان کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت، جو لوگ درست طریقے سے ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کے دلوں میں، مومنین کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے۔ وہ محبت کسی شخص کی ظاہری حسن کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کی کسی قابلیت کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خدمت کرنے کی وجہ سے ہوتی، قربانی کی وجہ سے ہوتی، اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ اس کے تعلق کی بنیاد پر ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ایک بہت بڑا مرتبہ، بہت بڑا مقام دے گا، اتنا بڑا مقام دے گا کہ ساری دنیا کے لوگ آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ جائیں گے کہ یہ کتنا بڑا مقام ان لوگوں کو ملا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا کہ مجھے اپنی عظمت کی قسم میں آج ان کو اپنے سائے میں، سایہ رحمت میں جگہ دوں گا۔ اور دنیا میں جو اللہ تعالیٰ اس کا جو نتیجہ ظاہر فرمائے گا وہ کیا ہے؟ سیجعل لهم الرحمن ودا، تو دوسرے مسلمان کے دلوں میں بھی ان کی محبت پیدا ہو جائے گی، یہ محبت بڑھتی جائے گی۔ محبت آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ محبت کرتے ہیں اور آپ کے لیے کتنے لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ وہ کسی نے بہت خوب بات کی تھی کہ اپنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرو تو اس محبت کا تقاضا یہ ہوگا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے تم لوگوں کے محبوب بن جاؤ گے، تم محب تو بنو، صحیح معنی میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرو اخلاص کے ساتھ، تو اس کا نتیجہ دنیا میں یہ نکل آئے گا کہ لوگ تمہارے ساتھ محبت کرتے رہیں اور تمہارا احترام کرتے رہیں، لیکن وہ مومن صادق ہوں تب۔ تو یہ دعا، پہلی حدیث جو ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ جو محبت فرماتا ہے،
اسی کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی قال، یہ دو احادیث، یہ بلکہ تینوں احادیث قدسیہ جس میں کسی بات کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ ویسے احادیث تو ساری کی ساری وحی ہیں، لیکن کچھ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کیے بغیر بیان فرمائی ہے تو ان کو عام احادیث کہتے ہیں، اور کچھ احادیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان کی ہوتی ہے اور اس کی نسبت براہ راست صراحتاً اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہوتی ہے تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یہ تینوں احادیث قدسیہ، ان اللہ تبارک و تعالی قال، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دوست کون ہیں؟ قرآن نے بتایا کہ مومنین اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، مومن سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں جو ایمان رکھنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو ایمان رکھتے ہوں گے تو علم بھی رکھتے ہوں گے، بغیر علم کے تو ایمان نہیں۔ ایمان تو ایسی چیز نہیں ہے کہ چونکہ فلان مومن ہے تو میں بھی مومن ہوں۔ اس کے لیے تو خود دیکھنا پڑے گا کہ نہیں، میں اس لیے مومن ہوں کہ میں رب کو جانتا ہوں، مانتا ہوں، جانتا ہوں۔ پھر فرق مراتب تو ہوگا، جو اہل علم ہوں گے وہ زیادہ محبوب ہوں گے، جو زیادہ علم والے اور اس پہ زیادہ عمل کرنے والے ہوں گے وہ زیادہ محبوب ہوں گے۔ قرآن نے اس کے بارے میں آخر میں فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ کون ہے؟ جو مومن ہے اور جو متقی ہے۔ تو ایمان کے بھی درجات ہیں، لکل درجات مما عملوا، ایمان کے بھی درجات ہیں، مرتبے۔ اعلیٰ درجے کے مومن ہوں گے، تقویٰ کے اعلیٰ درجے پر ہوں گے تو زیادہ دوست ہوں گے۔ قریبی دوست اور عام دوستوں میں بھی فرق ہوتا ہے، کوئی قریبی دوست ہو، جگری دوست ہوتا ہے، تو جگری دوست ہوتے ہیں، قابل اعتماد، ہر معاملے میں قابل اعتماد دوست ہوتے ہیں۔ کچھ اس سے نیچے درجے کے ہوتے ہیں، کچھ عام دوست ہوتے ہیں، عام دوست ان کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن کچھ جگری دوست ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں انسانوں میں سے کسی کو ایسا جگری دوست بناتا کہ اس کی دوستی کے ساتھ کسی اور کی دوستی میں شراکت ناقابل قبول ہوتی ہے تو میں ابو بکر کو دوست بناتا، لیکن ایسا دوست میں انسانوں میں سے کسی کو نہیں بناتا، ایسا دوست جس کی دوستی سارے انسانوں سب پر بھاری ہوتی، میں وہ دوست صرف اللہ رب العالمین کو بناتا۔ تو ظاہر ہے کہ مومن کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت سب محبتوں سے بالا ہوتی، بڑھ کر ہوتی، اور پھر نیچے اعلیٰ فرق المراتب دوست ہوتے ہیں، تعلقات بھی ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، میاں بیوی کے بھی آپس میں ہوتے ہیں، دوستوں کے بھی آپس میں ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں۔ تو ایک تو عام تعلق ہے دوستوں، دوسری یہ ہے کہ اہل علم یا جو اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے قربانی دینے والے، پیسہ خرچ کرنے والے، وقت دینے والے، ٹھیک ہے نا، قربانی دینے والے، سب سے بڑھ کر آگے جانے والے، سابقون السابقون اولئک المقربون، سب سے بڑھ کر آگے جانے والے، یہ پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ محبوب ہے۔ جاہل لوگوں کو شاید اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا، جاہل لوگوں کے ساتھ اللہ محبت نہیں رکھتا۔ سمجھدار، قربانی دینے والے، علم والے، بصیرت والے، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت۔ جاہل لوگوں کے ساتھ تو عام انسان بھی جو سمجھدار ہو وہ کہتے ہیں یار ان سے، پشتو میں جو کہتے ہیں نا کمخلن غریری غرنیری غرنتیری غرت ولیری، پہاڑ بھی ڈرتے ہیں بے وقوفوں سے۔ ڈرنے کا مطلب ہے کہ عورت کے قریب نہیں جاتے، کبھی منہ سے ایسی بات نکالیں گے کہ پھر ہم حیران ہیں کہ بھئی یہاں کیوں آئے، یہ کیسی بات ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو میرے اولیاء سے دشمنی کرتا ہے تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اعلان جنگ کا مطلب کیا ہے؟
اعلان جنگ کا مطلب یہ ہے کہ میں اسے تباہ کر دوں گا۔ ظاہر ہے کہ کوئی کمزور شخص کسی مضبوط شخص کے مقابلے میں جنگ کا اعلان کر دے تو اس کا مطلب تباہی ہے، تباہی، اس لیے کہ وہ تو اس کے جواب کا نہیں ہوتا۔ تو مخلوق میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے جواب کا ہے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑ سکتا ہے؟ آذنتہ بالحرب کا معنی ہے کہ میں تو اس کو تباہ کر دوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تباہی کا معنی کیا ہے؟ ابدی جہنم، تو میں اس کو ابدی جہنم میں ڈالوں، اور دنیا کے عذاب بھی ممکن ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے۔ پورے قرآن اور حدیث میں یہ دو باتیں صریحی طور پر ذکر ہیں، اس کے بعد شاید ہی کوئی بات میرے علم میں نہیں آئی ہے، میں نے بہت غور و فکر کیا ہے، لیکن ان دو افراد کے علاوہ کسی کے خلاف اعلان جنگ میں نے قرآن یا سنت، ایک قرآن میں اعلان جنگ ہے وہ ہے سود خوروں کے خلاف، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود کھانا نہیں چھوڑتے ہو تو میرے خلاف اعلان جنگ کے لیے تیار ہو، فَأْذَنُوا، خبردار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تمہارے ساتھ اللہ اور رسول کی جنگ ہے۔ اور ایک حدیث میں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ تعالیٰ کے دوستوں اور اللہ تعالیٰ کے مومنوں کے ساتھ علی فرق المراتب، مومنوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، میں نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ اس کا یہ معنی ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ان کے ساتھ دوستی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ دشمنی اللہ تعالیٰ کی جنگ کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تباہی کی علامت ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ان کے ساتھ محبت کرنا وہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے۔ وہ جو عام طور پر لوگ کلی قاعدے بناتے ہیں، وہ قاعدے کیسے ہیں؟ ایک قاعدہ ہے مثلا کہ دشمن کا دوست کیا ہوتا ہے؟ دشمن ہوتا ہے۔ دشمن کا دوست کا دشمن ہوتا ہے، دشمن کا دوست بھی دشمن اور دشمن کا دوست بھی دشمن، اور دوست کا دوست ہوتا ہے، دوست کا دوست ہوتا ہے، اور دشمن کا دشمن کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں وہ بھی دشمن ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ دشمن کا دشمن ہمیشہ آپ کا دوست، ضروری نہیں۔ میرے خیال میں نے غور کیا ہے، لیکن یہ قاعدے کلیہ، یہ باقی تین قاعدے کلیہ ہیں۔ دوست کا دوست دوست کا دشمن دشمن کا دوست دشمن، ٹھیک ہے، اور دشمن کا دشمن کبھی دوست اور کبھی نہ دوست، دشمن کا دشمن کبھی دوست ہوگا کبھی دوست نہیں ہوگا۔ آپ اس پہ غور کریں نا کیسے؟ مثال کے طور پر ہم سمجھے ایک دشمن ہے ہمارا اور اس کا بھی کوئی دشمن ہے، لیکن ضروری ہے کہ وہ ہمارا دوست ہو۔ بہرحال یہ کوئی قرآن و سنت کی کلیہ نہیں ہے، آپ اس میں اختلاف کریں۔ ہاں، دوستی مفاد کی بنیاد پر نہیں ہوتی، دوست جو دشمن کا دشمن ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کی دوستی مفاد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو کوئی یہ قواعد جو کوئی قرآن و حدیث کے قواعد نہیں ہے، یہ تو لوگوں نے بنایا ہے، تو شاید مفاد کی وجہ سے بھی ایسا ہو، ممکن ہے مفاد کی وجہ سے ایسا ہو۔ بہرحال آپس میں دوست ہیں، وہ تو پہلے والے قاعدے پر ہے نا کہ دشمن کا دوست دشمن، وہ تو دشمن کا دوست ہے، وہ تو دشمن ہے، لیکن کسی ایسے شخص کو آپ تین اشخاص سے فرض کریں کہ یہ بھی اس کے ساتھ دشمنی ہے اور اس کے ساتھ بھی دشمنی ہے، لیکن اس دشمنی کی وجہ کوئی اور ہے، آپ کی اس کے ساتھ جو دشمنی ہے اس کی وجہ اور اس کی وجہ، اس کی دشمنی کی جو وجہ ہے وہ کوئی اور ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ اس وجہ سے اس کا دشمن نہیں ہے کہ یہ آپ کا دشمن ہے،
اگر یہ شخص اس وجہ سے اس کا دشمن ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے تو پھر اسے آپ کا دوست ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ کسی اور سے اس کا وجہ سے اس کا دشمن ہے, اسے اس میں سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ تو اس کا دوست ہے کہ دشمن ہے, لیکن کسی اور وجہ سے اس کا دشمن ہے, تو پھر ضروری نہیں کہ وہ آپ کا کیا ہو, دوست. بہرحال یہ تو درمیان میں بات ہے. فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضته علیہ. کوئی بندہ مجھے محبوب ہوگا تو صرف اسی وجہ سے محبوب ہوگا کہ وہ وہی کام کرے جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں. جب میں نے کسی کام کو کسی کے اوپر فرض کیا ہے تو وہ فرض بجا لائے بغیر, اگر وہ میرا محبوب بننا چاہتا ہے تو کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے کہ وہ میرا محبوب بن جائے, جب تک وہ ان فرائض کو ادا نہ کرے جو فرائض میں نے اس کے اوپر لاگو کیے ہیں. فرائض سے فرار کے ذریعے باقی جتنے بھی تم ذرائع اختیار کرو, لیکن فرائض کو چھوڑو تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں بن سکتے. انسان کیا ہے؟ ایک انسان نے ایک دوست رکھا ہوا ہے, چلو اس کے ذمے اس نے کوئی کام بھی لگایا ہوا ہے. مثال کے طور پر سرکاری ملازم ہے, ایک باس ہے, ایک نیچے لوگ ہیں سبارڈینیٹ, اس نے اسے کوئی کام دیا ہے, وہ اس سے خوش ہوتا ہے اگر وہ فرائض بجاوری کرتا ہے, یا اس سے اس وقت خوش ہوتا ہے جب وہ اس کے ذاتی کام کرتا ہے. فرائض سرے سے بجانا اور نہ لائے, ٹھیک ہے, اس میں کوتاہی کرتا رہے, لیکن اس کو تحفے دیتے رہے, اس کو جی سر اور سلام کرتا رہے, اس کے در کا طواف کرتا رہے, تو اس سے خوش ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں مجھے کیا ہے کہ جو فرائض کے حوالے ہیں وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. انسان میں تو یہ ہے, انسان گویا کہ انسان کی محبت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ فرائض بجا اور فرائض کو بجا لاتا ہے اسی لیے وہ, بلکہ انسان کی محبت کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اس کے علاوہ کوئی تعلق اس کے ساتھ رکھتا ہے, کچھ لینے دینے کا. اسی وجہ سے تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کا معنی یہ ہے کہ وہ کچھ دینے سے بڑھتی نہیں ہے وہ محبت, اور کچھ رکنے سے وہ گھٹتی نہیں ہے. اگر کسی چیز کے دینے سے محبت بڑھتی ہے اور نہ دینے سے رکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے یہ محبت نہیں ہے. تو یہی پہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ اس وقت میرا محبوب بن جاتا ہے, کوئی دوسرا راستہ اس کا نہیں ہے کہ وہ میرے فرائض بجا لائے. نوافل کا مرتبہ اور نوافل کا درجہ فرائض کے بعد ہے, تو فرائض کی وجہ سے وہ میرا مقرب بن جاتا ہے. یہ الفاظ محبت کے نہیں ہیں, قرب کے. وما تقرب الی عبد, میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے بشیء احب الیہ مما افترضته علیہ, اس چیز کے ذریعے محبوب بن جاتا ہے کہ جو چیز میں نے اس کے اوپر فرض کی ہے اور وہ اس کو بجا لائے. تو اس کے ذریعے فرائض کے بجا لانے سے آدمی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ احسان کرتا ہے, اس کے ساتھ ایک خاص مہربانی فرماتا ہے, محبت فرماتا ہے, لطف فرماتا ہے, اس کی مدد فرماتا ہے. ایک عام قرب ہے سارے انسانوں, اللہ تعالیٰ سب سے قریب. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اسی طرح تو سارے انسانوں کے اللہ تعالیٰ قریب, لیکن اس قرب کا معنی دوسرا ہے. اس قرب کا معنی ہے بالعلم والقدرہ. اللہ تعالیٰ کا علم سب پر محیط ہے, اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اور قوت میں ہے سب. اور اس قرب کا معنی الگ ہے, وہ ہے کہ بالنصرت والحب, اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے, اس کے ساتھ محبت فرماتا ہے, اس کا یہ مطلب احسان فرماتا ہے, لطف فرماتا ہے. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فرائض کی ادائیگی کے بعد جب بندہ نوافل کرتا ہے, نوافل کا معنی زائد عبادت کرتا ہے, جب فرائض پوری کر لیتا ہے فرائض کے بعد نوافل کرتا ہے, حتی احبہ, تو پھر وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. تقرب اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. فإذا أحببته, بس جب میں اس کو محبوب رکھوں,
فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ اور میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأَعْطِيَنَّهُ اور اگر مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں گا، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ اور وہ مجھ سے پناہ مانگے، کسی کے شر سے میری پناہ مانگے، اگر وہ میری پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ وہی چیزیں سنتا ہے جو مجھے پسند ہوتی ہیں، میں وہی چیزیں سنتا ہے جو مجھے پسند، میری ناپسند کی ہوئی چیزوں کو وہ کان نہیں لگا کے سنتا، اور میری ناپسند کی ہوئی چیزوں کو وہ دیکھتا بھی نہیں اور نہ اسے سنتا ہے، اور پھر میری ناپسند کی ہوئی چیزوں کی طرف اس کا ہاتھ بھی نہیں بڑھتا، اس کا ہاتھ اس کے پاؤں اس طرف بڑھتے ہیں جو میری رضا کی طرف، جس چیز میں میری رضا۔ یہ ایک معنی عام معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کنت حافظ سمعہ و بصرہ و رجلہ، میں اس کے آنکھوں، اس کی آنکھوں، اس کے کان، اس کے دماغ، بعض حدیث میں اس کے عقل اور اس کے دل کا بھی تذکرہ ہے، اس کی عقل اور اس کے دل کا بھی تذکرہ ہے، تو میں اس کے سارے اعضاء کا محافظ بن جاتا ہوں، اگر وہ غلطی کی طرف مائل ہو بھی جائے تو میں اسے روکتا ہوں، جو عصمت کا معنی ہے۔ عصمت انبیاء کا مطلب کیا ہے؟ عصمت انبیاء کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بچاتا ہے، اس طرح یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اے اللہ یہ عورتوں نے جو سازش کی ہے، اگر تم مجھے ان کی سازشوں سے نہ بچاؤ گے تو أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، میں بھی انسان ہوں، میں بھی کبھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور میں بھی جہالت کا کام کر لوں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور ان کی سازشوں سے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ تو كنت سمعه الذي، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا كنت سمعه یعنی كنت حافظ سمعه، میں اس کی سماعت کی حفاظت کروں گا، اگر وہ کچھ ایسی باتیں سننے چاہے تو میں اس کو سننے نہیں دوں گا، اگر وہ کوئی ایسی باتیں سوچنا چاہے تو میں سوچنے نہیں دوں گا، اگر اس کا ہاتھ کسی گناہ کی طرف بڑھنا چاہے تو میں اسے روکوں گا۔ جوانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جوانی لڑکپن جس کو کہتے ہیں، ٹین ایجر، اسی زمانے میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھی تھا، بکریاں چراتے تھے، تو ایک دفعہ اس نے کہا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ذرا سویرے آ جاؤ واپس بکریاں چرانے سے، وہاں پہ کوئی گانے وانے کی محفل ہے، ادھر چلتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو ٹھیک ہے آ جائیں گے، سنیں گے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہیں پہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چل پڑے اس طرف، تو راستے میں نیند آ گئی اور سو گئے، اور جب اٹھنے کا وقت ہوا تو اٹھے، جب وہ کام بات یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ دیکھیں نا اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی گناہ ثواب کی کوئی بات نہیں تھی، اگر وہ چلتے بھی تو اس کے لیے کوئی گناہ تو نہیں تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں پیغمبر بن، اور وہ کون سا گناہ کبیرہ تھا، اس زمانے کا روایت تھا، کوئی ہوگا تماشا سماشا، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا بچایا کہ راستے میں اس پہ نیند طاری کر۔ تو حافظ سمعہ و بس، میں پھر اس کی صلاحیتوں کا محافظ بن جاتا ہوں، اور ایک تیسرا ترجمہ اس کا یہ کنت سمعہ، وہ مجھے سنے گا، یعنی میرے کلام کو سنے گا، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، میرے ذکر کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، نیکیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، اس کا پاؤں، اس کے ہاتھ نیکیوں کی طرف بڑھیں گے تو نیکیوں کی طرف بڑھیں گے، فطری طور پر اس کا رجحان نیکیوں کی طرف ہوگا، فطری طور پر اس کا رجحان نیکیوں کی طرف ہوگا۔ جس طرح انسان فطری طور پر کچھ چیزوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے، کچھ چیزوں سے بھاگتا ہے، تو وہ فطری طور پر نیکیوں کی طرف اس کا رجحان ہوگا، اور برائیوں سے فطری طور پر وہ نفرت کرے گا، اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، جس طرح گندگی سے، غلاظت سے،
زہر سے انسان نفرت کرتا ہے، اسی طرح وہ گناہ سے فطری نفرت کرے گا، اور نیکیوں کی طرف اس کی فطری طور پر رغبت پیدا ہوگی۔ یہ کب پیدا ہوگی؟ جب فرائض تو ادا کر دیے ہیں، اور فرائض کے بعد پھر نوافل میں، اور نوافل میں صرف یہ نہیں کہ نماز ہے، نوافل زکوٰۃ کے بعد نفل یہ ہے کہ آپ صدقے دیں، حج کے بعد نفل یہ ہے کہ آپ عمرے کریں، دوسری چیزوں میں کئی چیزیں ہیں نا، نوافل تو صرف نماز کو نہیں کہتے۔ اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا کرنا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، اور میں کسی باس میں ایسا متردد نہیں ہوا جتنا میں متردد ہوا مومن شخص کے بارے میں، یکرہ الموت، کہ وہ موت کو تو برا سمجھتا ہے، وَأَنَا أَكْرَهُ مُسَاءَتَهُ، اور میں اس کو خفا نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے لیے تردد کے جو الفاظ ہیں یہ ذرا سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ پہ تردد طواری نہیں ہوتا۔ تردد کا مطلب یہ ہے کہ کروں کہ نہ کروں، یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے فرشتے، میں جب فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ فلان مومن کی روح قبض کر لیں، اب میرا مومن بندہ نہیں چاہتا کہ اس کی روح قبض ہو جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ اسے تکلیف دوں۔ اب یہ کیفیت کہ میں اسے موت تو دے دیتا ہوں، لیکن وہ موت سے چونکہ ڈرتا ہے اور میں اس کو ناراض بھی نہیں کرتا، بس یہ ایک ایسی بات ہے جسے میں اس کی مرضی کے خلاف کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مومن پر اس کی موت کے وقت انتہائی رحم کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ تو میرا ایک فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر میں کسی فیصلے میں متردد ہوتا کہ کروں کہ نہ کروں تو میں اس فیصلے میں متردد ہوتا، لیکن کیونکہ میرا فیصلہ ہوتا ہے اور مجھے ترس آتا ہے، مجھے محبت ہوتی ہے میرے بندے، میں بندے کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اپنا فیصلہ بھی نافذ کرتا ہوں۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ میرے فرشتوں کو مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہے، تو فرشتے اس بندے کے ساتھ موت کی وقت اور روح کی قبض کرتے وقت اتنی نرمی کرتے ہیں کہ ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں اور دوسری طرف ڈرتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسا نہ ہو جائے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا خفا نہ ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے خفا ہو جائے گا۔ تو فرشتوں ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر یہ روح قبض کرتے ہیں، تو جو کام اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہوتا ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہو جاتی ہے اور کرنے والے کی طرف بھی ہو جاتی ہے۔ تو فرشتوں کے تردد کو اللہ تعالیٰ نے اپنا تردد قرار دیا۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جس طرح ایک شخص، ایک مرد، ایک آدمی اپنے بیٹے کو کسی غلطی پر اس کو ڈراتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، تو تھپڑ مارتے وقت اس کے دل سے پدری محبت نکلتی نہیں ہے، اور وہ کبھی سوچتا بھی ہے کہ آپ اس کو مارو کہ نہ مارو۔ ایک طرف شفقت ہے، دوسری طرف تعذیب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ماں باپ بچے کے ساتھ محبت کرتے ہیں لیکن پھر بھی کبھی کبھی ان کو تھوڑی سی تکلیف دینا یہ اس کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرماتا ہے، لیکن بعض فیصلے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں تو وہ چاہے انسان کے لیے ناگوار بھی ہوں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندے کے لیے مفید ہیں، اور مومن کے لیے دنیا کے مقابلے میں آخرت زیادہ فائدہ مند ہے، آخرت میں زیادہ مزے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے فرماتا ہے کہ جس طرح ایک بندہ اپنے چھوٹے کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی اس کی طبیعت کے خلاف بھی ایک کام کر دیتا ہے اور حقیقت میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن اسے یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ وہ خفا بھی ہو جائے گا اور اسے تکلیف بھی ہوگی، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نافذ کرتے وقت بھی مومن کی اس محبت کا اور مومن کی اس مقام کا لحاظ رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ تو پہلی والی بات اور آخری والی بات حدیث کی بالکل ایک ہو گئی۔ پہلی والی بات تھی کہ من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، میرا دوست ہے میں اس کی روح قبض کر لوں گا، لیکن کوئی اس سے دشمنی کرے گا تو اس سے میری دشمنی ہے، اور میں جب اس کی روح قبض کرتا ہوں تو دشمنی کی وجہ سے قبض نہیں کرتا، اسے کچھ انعامات دینے کے لیے قبض کرتا ہوں۔ باقی یہ دو حدیثیں تو رہ گئی، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں۔